إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وقال الله جل وعلا في مقام آخر هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ائتني بأحب الناس إليك فجاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه رواه الترمذی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات و تحلیلات اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور درود و سلام نبی دو جہاں سرور کون و مکان احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، گزشتہ 3 جمعات کے اندر خلفائے راشدین میں سے 3 خلفاء کا تذکرہ کیا گیا ہے،
اور آج خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی چند صفات اور ان کی چند فضائل کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال چھوٹے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جب ابھی بچپن میں تھے، آپ کے والد محترم تو آپ کی ولادت سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چلے اور والدہ محترمہ بھی آپ کی چھوٹی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، تو والدین کا سایہ اٹھ جانے کے بعد ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ عبد المطلب بھی چونکہ صرف 2 سال پرورش کر پائے اور اس کے بعد ابو طالب نے 8 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا اور پھر اپنی موت تک پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ دیتے رہے۔ چنانچہ جب پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے عین عالم میں پہنچے تو اسی چچا کی کمر جھک گئی، بڑھاپے میں پہنچ گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا تھا۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس چچا کا ہاتھ بٹانا چاہا اور اس ننھے منھے بچے کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ اس کا نام علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ کنیت ان کی ابو الحسن ہے کیونکہ ان کے بڑے بیٹے کا نام حسن تھا، اس وجہ سے ان کی کنیت بھی ابو الحسن ہے۔ ان کی دوسری کنیت ابو تراب ہے۔ تراب کا معنی مٹی ہے، ابو تراب مٹی کا باپ یا مٹی والا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دوپہر کے وقت اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لے گئے اور گھر میں جا کر پوچھا، این علی بن ابی طالب، تیرا خاوند علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ فرمانے لگی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام، آپ سے بات کیا چھپانی ہے، حق بات یہ ہے علی میرے خاوند ہے، اور خاوند بیوی کا بسا اوقات کسی معاملے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو ہی جایا کرتا ہے تو وہ کسی بات سے ذرا ناراض ہوئے اور وہ گھر سے نکل گئے ہیں، مجھے نہیں پتا اب وہ کہاں گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سمجھدار تھے، ذہین فتین تھے اور اپنی اولاد کو سمجھانے والے تھے۔ ہمارے جیسا ہوتا تو بیٹی کو اٹھاتا گھر میں لے آتا، اب آئے گا تو بات ہوگی۔ آپ نے اس طرح کے فتنے فساد نہیں کیے اور اپنی بیٹی کے پیچھے لگ کے اپنے بیٹی کے گھر کو نہیں اجاڑا، لیکن اپنے صحابہ کرام کو ملے، فرمایا تلاش کرو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے۔ صحابہ کرام نے تلاش کیا، فرمایا گیا اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام علی المرتضی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے سین میں زمین کے اوپر لیٹے آرام فرما رہے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا میں پیغمبروں کا سردار امام ہوں، بلاؤ ذرا علی کو، پتا چل جائے کیوں ایسے اس نے بات کی ہے۔ نہیں، داماد کی عظمت کا خیال تھا، اس کا احترام تھا، اس کے ساتھ پیاری محبت تھی، اور بچپن میں جس کو پالا تھا وہ بیٹے کی طرح اس کے ساتھ محبت کی تھی۔ نبی کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس چل کر جاتے ہیں، ابھی وہ لیٹے ہوئے ان کے جسم کے اوپر مٹی کے اثرات ہیں، آپ اپنے پیارے ہاتھ کے ساتھ اس کو اتار رہے ہیں اور محبت کے ساتھ یہ الفاظ فرما رہے ہیں، کم یا ابا تراب، کم یا ابا تراب، اے مٹی کے بال، مٹی والے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، اس کے جسم کو صاف کر رہے ہیں۔ علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اپنی اور کوئی کنیت اتنی زیادہ پسند نہیں ہے جتنی زیادہ پسند مجھے یہ الفاظ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بولے تھے، اسی وجہ سے ان کو ابو تراب کہا جاتا ہے۔
پھر آپ نے ان کو اٹھایا اور ان کی آپس میں صلح صفائی کروا کے ان کو گھر میں واپس بھیج دیا. یہ ان کے ابو تراب کہے جانے کی وجہ ہے، اس وجہ سے ان کو ابو تراب کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو حکم دیا کہ کوہ صفا پر جا کر سب کو اعلانیہ دعوت دی جائے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی میں یہ ارشاد ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی خصوصی طور پر سمجھائیں. تو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 بڑے بڑے سردار افراد، مالدار، صاحب ثروت، صاحب حیثیت افراد کو اپنے گھر میں بلایا اور ان کی دعوت ان کو کھلانے کے بعد فرمایا کہ میرا ایک پیغام ہے، میں ایک بات تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کی بات کی، اپنی رسالت کے بارے میں آگاہ فرمایا اور کہا میں پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا فرشتہ میرے پاس آتا ہے اور تم میری بات کو مان لو، دنیا آخرت میں کامیابی اور کامرانی. وہ سارے جو چند لمحے پہلے بڑے خوشی کے ساتھ، بڑے ہنس کے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ سے بات کر رہے تھے، آپ کا کھانا کھا رہے تھے، لیکن جیسے ہی ان کے کانوں میں یہ بات ٹکرائی کہ یہ تو اپنی رسالت کے بارے میں ہمیں منوانا چاہتا ہے، کوئی دائیں نکلا، کوئی بائیں نکلا، کسی نے اپنا منہ بسورا، کسی نے طرح طرح کی باتیں کی. ایک بھی شخص اس وقت توحید پر نہیں آ سکا، اسلام نہیں قبول کر سکا. بڑے بڑے سمجھدار بھی تھے، ذہین فتین بھی تھے، عقل مند دانا بھی تھے، ہر بات کو سمجھنے والے بھی تھے. آپ کی ساری زندگی ان کے سامنے نمونہ بھی تھی، لیکن کسی ایک کے اوپر بھی اس کا اثر نہیں ہوا. صرف ایک شخصیت جو 10 سال کے قریب اس کی عمر ہے. بڑے بڑے افراد جب آپ کی بات کو ٹھکرانے لگے تو چھوٹے سے بچے نے کھڑے ہو کر آپ کی توحید کا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا، آپ کی رسالت کا اقرار کیا. سب کے سامنے برملا طور پر آپ کی مدد کرنے کا اظہار کیا. اس کا نام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ بچہ، ہمارے اپنے بچوں کی سوچ دیکھیں، میں کرکٹر بنوں گا، میں فلم سٹار بنوں گا، میں ایسے کروں گا ایسے کروں گا، اور چھوٹے سے بچے کو نہیں پتا ہمارے قرآن میں کیا ہے، قرآن کے سپارے کتنے، ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا نام کیا ہے، پہلا دوسرا تیسرا کلمہ کیا ہے. یہ سارے جو بنائے ہوئے اس کو کسی کے بارے میں نہیں پتا. ہاں اس کو یہ پتا ہے کھلاڑی کون کون سے ہیں، فلم سٹار کون کون سے ہیں، یہ ہمارے علاقے کے ایسے ایسے لوگ کون کون سے. دنیا کی ساری باتوں کا پتہ ہے. دین کے بارے میں ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیتے، لیکن وہ چھوٹے سے 10 سالہ بچے نے آپ کی رسالت، اللہ کی توحید کا اقرار کیا. وجہ کیا تھی کہ وہ آپ کی پرورش میں رہنے والے تھے اور آپ سے لگاؤ تھا، آپ دین کی باتیں سننے والے تھے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ نام لے کر جنت کی بشارت دی. اور ایک مرتبہ ایسا عظیم واقعہ پیش آیا، جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھنا ہوا پرندہ لایا گیا، یعنی روسٹ کیا ہوا گوشت آپ کو پکڑایا گیا، بڑا بہترین تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود ہے، اب کھانے کا ارادہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتے ہیں، اللہم اتنی باحب الناس الیک. اے اللہ، یہ بڑا اعلیٰ کھانا ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ پیارا جو شخص تجھے لگتا ہے نا اس کو میرے پاس بھیج دے تاکہ وہ بھی یہ عظیم کھانا کھائے. یہ دعا کس نے کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. آپ اب بیٹھ گئے ہیں، انتظار کرنے لگے. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے. آپ نے پوچھا کون؟ فرمایا انا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آیا ہوں. فرمایا آ جائے، تو خود نہیں آیا، میں نے اللہ سے دعا کر کے بلایا ہے. اللہ جو تجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے اس
کو میرے پاس بھیج دے تاکہ میں اور وہ مل کر اس کھانے کے اندر شریک ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نے مل کر وہ بنا ہوا پرندہ کھایا۔ اس سے جس بات کی پوری وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بڑا پیار تھا۔ جب یہ تھوڑے سے اور جوان ہوئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، آقا آپ کے گھر میں آپ کی لگتے جگر ہے، اگر آپ ممکن ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح میرے ساتھ کر دیجیے۔ آپ خاموش رہے کیونکہ آپ اپنی مرضی سے کوئی فیصلے نہیں کیا کرتے تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی مطالبہ کیا، آپ خاموش رہے۔ اور یہ بات اس وقت کی ہے جب ابھی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوئی تھی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اگر ہو چکی ہوتی تو پھر وہ سسر بن چکے تھے، وہ ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ پھر آسمان کے رب کی طرف سے پیغام آیا، اپنی لگتے جگر کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا جائے۔ اور یہ بھی مقام سب سے بڑا مقام ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی در حقیقت اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور انسان اپنی بیٹی کا نکاح اسی کے ساتھ کرتا ہے جس کے دین پر، جس کے ایمان پر، جس کے اخلاق پر، جس کے اعمال پر، جس کی صبح و شام پر انسان کو پورا یقین اعتماد ہو، اسی کے ساتھ وہ نکاح کرتا ہے۔ اور یہ بات یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ اگر اس کو نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے مترادف ہے، تو پھر ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کو آرام پہنچانا، ان سے اچھا سلوک کرنا گویا کہ ایسے ہے ایسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں سے ایک بات بہت واضح طور پر سمجھ آتی ہے، ہمارا معاشرے کا طریقہ کار یہ، اگر کسی سے رشتہ مانگو نہ ملے پھر اپنے دین کی پرواہ نہیں، اسلام کی پرواہ نہیں، رشتہ داری کی پرواہ نہیں، بہن بھائی ہو، رشتہ دار ہو، قریبی سے قریبی ہو، رشتہ نہیں دیا اب ساری زندگی تو اس سے بولوں گا نہیں، قطع تعلقی، مرن دین ختم، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر کسی نے لے کر چھوڑ دیا، نہیں نبھا ہوا، تو ساری زندگی اپنی نمازوں کی، عبادت کی، روزے کی کوئی پرواہ نہیں۔ 3 دن سے زیادہ نہ بولنے والے کے نماز نہیں قبول ہوتی، نہ ہو روزہ نہیں ہوتا، نہ ہو دین چاہتا ہے جائے، اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ میں نے اس سے نکاح کا پیغام مانگا تھا، میں نے اس سے نکاح کے لیے اس کو پیغام بھیجا تھا، انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ اب ساری زندگی اس کی لڑائی چلتی ہے۔ ادھر ذرا غور کیجئے، پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، جواب نہیں ملا، عمر رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، جواب نہیں ملا، اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابیوں سے ان کی بیٹیوں کی نکاح کے لیے پیغام بھیجے۔ انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا تھا ہم نے پوچھا تھا تم نے نہیں دیا، اب تم پوچھتے ہو ہم نہیں دیتے، نہیں، وہ اس بات کو سمجھنے والے تھے کہ یہ معاملہ دنیاوی معاملہ ہے، اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، قطع تعلقی، قطع رحمی، رشتہ داری کو چھوڑ دینا یہ اسلام کا کام نہیں ہے، یہ جہالت کے نظریات ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا، رشتہ دینا لینا، کرنا نہ کرنا انسان کی مرضی ہے، اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے ساتھ محبت کرنے والا صرف مومن ہو سکتا ہے،
اور تیرے ساتھ نفرت رکھنے والا صرف منافق ہو سکتا ہے۔ جس کے دل میں تیری محبت ہے، تیرے بارے میں اچھے نظریات اور خیالات ہیں، وہ بندہ مومن شمار ہوگا۔ جو تجھے برا سمجھتا ہے، ناپسند کرتا ہے، تیرے بارے میں غلط نظریات رکھتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتا ہوں اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ منافق بن چکا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صفت بہادری والی، یہ بہت زیادہ تھی، شجاعت، جس کی وجہ سے ان کو حیدر کرار کہا جاتا ہے کہ پلٹ پلٹ کر آنے والا شیر۔ حیدر کا معنی شیر، کرار کا معنی بار 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 حملہ کرنے والا۔ ان کو حیدر کرار اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کی بہادری کے جوہر بہت زیادہ تھے۔ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، غزوہ حنین کے اندر اور غزوہ خیبر کے اندر بے شمار ان کی مثالیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اطہر کے ساتھ 27 غزوات میں شرکت کی ہے، جن میں سے 26 غزوات ایسے تھے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ جانے والے تھے۔ اور غزوہ بدر کا مارکا آپ کو معلوم ہے، کفار کی طرف سے تین سپاہ سالار آئے، عتبہ آیا، شیبہ آیا، ولید آیا، آ کر میدان میں للکار رہے ہیں۔ اس وقت لڑائی ایسے ہوا کرتی تھی کہ ساری سپاہ پیچھے ہے، 2 3 4 افراد سامنے آئیں گے، ادھر سے دوسرے سامنے آئیں گے، ایک ایک کا مقابلہ ہوگا۔ جب ان کا مقابلہ ختم ہوگا پھر سارے آپس میں لڑیں گے۔ کفار کے بڑے بڑے سردار عتبہ بھی، شیبہ بھی، ولید بھی آتا ہے، آ کر مسلمانوں کو للکارتے ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے 3 انصاری صحابہ اس کے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں۔ جب آمنا سامنا ہوا، پہلے پوچھے تمہارا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ انصار نے بتایا، فرمایا تم انصار ہو؟ ہاں انصار ہے۔ تم واپس چلے جاؤ، ہم نے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، پہلے ہمارے سامنے ان کو بھیجو جو ہمارے رشتے دار ہیں، ان کو بھیجو جو ہمارے قبیلے کے ہیں، ان کو بھیجو جو ہمارے علاقے سے راہ فرار اختیار کر کے آئے ہیں، ہم ان کے ساتھ ذرا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاریوں پیچھے آ جاؤ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کھڑے ہو، ان کا مقابلہ کرو، حمزہ بن عبد المطلب کھڑے ہو، ان کا مقابلہ کرو، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کھڑے ہو، ان کا مقابلہ کرو۔ پھر آسمان نے دیکھا 3 شجاع، 3 بہادر جب نکلے، ادھر سے 3 بڑے بڑے کفار کے سرورے اپنی تلواروں کو لہراتے ہوئے مسلمانوں کو للکار رہے تھے، لیکن آنن فانن 1-2 منٹ کی بات ہے، وہ تینوں زمین پر ڈھیر پڑے ہیں، اور یہ تینوں اللہ کے شیر اپنے اخلاقی اپنے ساتھیوں کی طرف، اپنے صحابہ کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ وہاں بھی بہادری علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی تھی۔ احد کا میدان تھا، ان کے ہاتھ میں مسلمانوں کا علم تھا۔ طلحہ بن عثمان، یہ جس کے پاس بعد میں خانہ کعبے کی چابیاں بھی آئی تھی اور آج بھی ان کی نسل میں موجود ہے، اس وقت غیر مسلم تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے ان پر وار کیا، وہ دم دبا کر بھاگا، اتنی تیز بھاگا کہ تہبند کھل جاتا ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس کے اوپر چڑھتے ہیں، وہ خدا کا واسطہ دے کر پناہ مانگتے ہیں، فرمایا جا تو نے خدا کا نام لیا، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ جب اللہ کا واسطہ آ جائے پھر ساری تعلقات کو بحال کر دیا جاتا ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ غزوہ خندق میں پہنچے۔ مختصراً بات یہ، غزوہ خندق میں بہت بڑی خندق کھودی ہے، بڑی گہری ہے، بہت چوڑی ہے، بڑی گہری ہے، کوئی اس میں اترنے کا ارادہ نہیں کرتا ہے۔ دور دور سے مسلمانوں پر تیر برسائے جا رہے ہیں لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ کفار کا بڑا سردار عمر بن عبد العزیز اس کا نام ہے، اپنے گھوڑے کو لے کر خندق میں کود پڑتا ہے اور للکارتا ہے مسلمانوں کو، ہے کوئی مسلمان جو اس خندق میں آ کر میرا مقابلہ کرے؟ صحابہ ایک طرف دیکھتے ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہادری کے جوش میں نیچے اترتے ہیں، فرمایا ہاں میں تیرا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن عبد العزیز کو اپنی طاقت پہ، اپنی بہادری پہ بڑا ناز تھا، فرمایا جا جا، چھوٹا تیرا قد ہے، گندمی تیرا رنگ ہے، حقیر سا تو انسان ہے، میرا مقابلہ کرے گا؟ تجھے لگتا ہے میرا تعارف نہیں ہے، تو مجھے جانتا نہیں ہے، تجھے پتا نہیں نام میرا عمر بن عبد العزیز ہے، میرے سامنے تو 500 افراد ہو، میں اکیلے کی ہیبت اتنی ہے، روب اتنا ہے، دبدبا اتنا ہے، میں اکیلا 500 آدمیوں کا مقابلہ کرتا ہوں، تو
آدمی میرا مقابلہ کرے گا؟ جاؤ واپس جاؤ، کسی سردار کو بھیجو، کسی بہادر کو بھیجو، کسی بڑے کو بھیجو، میرا مقابلہ کرنے کے لیے ہے، تو چھوٹا سا بچہ میرا مقابلہ کرے گا؟ جاؤ واپس جاؤ۔ علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بات یہاں بہادری کی اور غیر بہادری کی نہیں، 500-700 افراد کی نہیں ہے، بات یہاں ایمانی قوت کی ہے۔ ذرا اگر تو صحیح طرح مقابلہ کرنا چاہتا ہے پھر ذرا اتر اپنے گھوڑے سے اور گھوڑے کی کونچے کاٹ دے تاکہ تو بھی نہ بھاگ سکے، میں بھی نہ بھاگ سکوں، پتا چل جائے گا بہادر کون ہے اور تم دبا کر بھاگتا کون ہے۔ اپنی سواری سے ذرا اتر، میدان میں آ، نیچے آ، اب پتا کرے گا آسمان کے رب کی مدد کس کے اوپر اترتی ہے۔ اس نے اپنے گمنڈ کے اندر، غرور کے اندر آیا، اپنی زرہ کو اتار کے پھینکا، گھوڑے کو دور کیا، اس کی کونچے کاٹ دی، فرمانے لگا لڑو، رب کائنات کی قسم ہے، آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، وہی 500 افراد کا مقابلہ کرنے والا جب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی، 2-3 ٹرمیں لگی، اس نے وار کیا، انہوں نے بچاؤ کیا، انہوں نے وار کیا، اس نے بچاؤ کیا، لیکن 2-4 لمحوں کے بعد جو بڑا للکار رہا تھا آسمان کے رب نے علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی تلوار سے اس کو 2 ٹکڑے کروا کر دکھا دیا ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہ دین اسلام کی قوت ایسی قوت ہے وہ دنیا کی قوتوں کا مقابلہ، کوئی دنیا کی قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بڑے واقعات، خیبر کا مسئلہ، لوگوں نے تو بڑے بڑے جھوٹ بنائے ہوئے ہیں۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، انہوں نے وہاں ایک بہت بڑا دروازہ تھا جس کو 10 آدمی مل کر کھولا کرتے تھے، اور بعض تو کہہ رہے تھے 100 آدمی مل کر کھولا کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، انہوں نے وہ تلوار اپنے ہاتھ سے ہلایا اور اس کو پکڑ کر ڈھال بنا لیا۔ یہ سارے من گھڑت واقعات، لیکن حقیقت میں وہاں خیبر میں ان کی بہادری بھی کمال درجے کی تھی۔ وہ مرحب جس کا قلعہ، مرحب کا قلعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خیبر کے 2-4 قلعے فتح کیے، ایک قلعہ کے اندر وہ اپنے قلعہ میں داخل ہیں، بڑی اونچی اونچی دیواریں ہیں، موٹی موٹی دیواریں ہیں، کوئی پھلانگ کر جا نہیں سکتا، کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا، وہ اوپر سے تیر پھینکتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملہ کیا، فتح نہ ہو سکی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلا لیا۔ صحابہ کرام نے کئی دن اس کا گھیراؤ کیا، محاصرہ کیا کہ بالآخر تنگ ہو کر وہ باہر آ ہی جائیں گے، لیکن وہ نہ مانے۔ صحابہ کرام پریشان، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، رات کو سو جاؤ، اور آپ نے ایک اعلان کیا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ۔ آرام سے سو جاؤ، کل صبح ہونے کی دیر ہے، میں اپنے اس لشکر کا جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا جس کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ صحابہ کرام نے رات گزاری۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج سے قبل میں نے کبھی بھی اپنے لیے امارت کو نہیں چاہا تھا، میں نے اپنے آپ کی سرداری اور امیری نہیں چاہی تھی، لیکن آپ نے جو جملہ بول دیا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں کہ آسمان کا رب اس آدمی سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور اس کے دل کے اندر بھی اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت جاگزین ہے۔ آپ نے فرمایا جب یہ بات کی نا، صحابہ کرام صبح جمع ہوئے، فتح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بہادر تو میں بھی بڑا تھا، روب و دبدبہ تو میرا بھی بڑا تھا، لوگ تو مجھ سے بھی بڑا ڈرتے سہمتے تھے، لیکن میں نے کیا کیا، میں بار بار اپنی ایڑیاں اس طرح اٹھاؤں تاکہ میرے چہرے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑے، اور آپ وہ تلوار اور وہ جھنڈا مجھے پکڑا دے۔ میں نے بار بار یہ کوشش کی کہ آپ میری طرف متوجہ ہو کر یہ جھنڈا اور یہ نشان مجھے عطا فرما دے، لیکن آپ نے اپنی نگاہ کو دوڑایا، صحابہ کرام کی طرف پھیرا، پھر سوال کیا این علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، علی رضی اللہ تعالیٰ کہاں ہے، مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ فرمایا یہ تکیہ ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی
کی آنکھوں میں ذرا خرابی ہے، ذرا بیماری ہے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، اس وجہ سے وہ یہاں نہیں ہے۔ میں نے پھر چاہا کہ وہ نہیں ہے، دوسرا نمبر تو میرا ہی آئے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ بلایا گیا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں ڈالا، فباریا کانہ لم یکن بہ وجع۔ علی فرماتے ہیں رب کائنات کی قسم ہے ادھر لعاب لگنے کی دیر تھی، میری آنکھیں بالکل اس طرح سے ہی ہو گئی جیسے زندگی میں کبھی خراب ہوئی نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کو علم تھمایا، تلوار پکڑائی، فرمایا علی رضی اللہ عنہ جاؤ اور اس قلعے پر حملہ کرو، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ علی رضی اللہ عنہ فرمان لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، جا کر لڑائی شروع کر دوں یا کوئی اور کام کرنا ہے؟ فرمایا ہاں پہلے جاؤ اور جا کر ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر ایک آدمی بھی تیرے کہنے پر مسلمان ہو گیا وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عرب کی بہترین سواری سرخ اونٹ شمار ہوتی تھی، عام اونٹوں سے اعلیٰ سرخ اونٹ شمار ہوتے تھے۔ فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایک بندہ بھی مسلمان ہو جائے نا تیرے لیے کافی ہے، سرخ اونٹ سے بہتر ہے، لیکن اگر وہ نہیں مانتے پھر ان کے ساتھ لڑائی کر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کو ساتھ لیا، ان کو بلایا، دعوت دینے لگے تو مرحب جس کو اپنی طاقت پر بڑا گمان تھا، اپنی جرت بہادری کے اوپر بڑا گمانڈ تھا اس کو، وہ کہنے لگا بڑے بڑے آئے چلے گئے اب چھوٹا سا آیا ہے، علی تو آیا ہے میرا مقابلہ کرنے کے لیے؟ تجھے پتا نہیں ہے، لگتا تو بھی مجھ سے ناواقف ہے، میرے نام کو نہیں جانتا۔ اور اس نے بڑے تنزیہ انداز میں اور بڑے فخر کے انداز میں اس نے شعر پڑھے تھے، انا الذی، میں وہ کہنے لگا کہ قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطن مجرب اذا الحروب اقبلت تلہب۔ علی تجھے پتا نہیں ہے قد علمت خیبر، پورا خیبر بچہ بچہ جانتا ہے، انی مرحب کہ میرا نام مرحب ہے، شاک السلاح بطن مجرب، جب میں اسلحہ پہن لیتا ہوں پھر میری بہادری کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے، مجرب بڑا تجربہ کار ہوں، کئی کئی افراد کو اکیلا سنبھال لیتا ہوں، جب اذا الحروب اقبلت، جب لڑائی بھڑک اٹھتی ہے اپنے چوبر پر پہنچ جاتی ہے پھر اس لڑائی کا نتیجہ میں ہی کرنے والا ہوں۔ سارا جانتا ہے عرب کہ جب لڑائی اپنے عروج پر پہنچتی ہے اور اس لڑائی کا فیصلہ کرنے والا تو میں مرا بھی ہوں، اتنے بڑے کام میں کروں اور تو اکیلا میرا مقابلہ کرے گا۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے شاعر بھی تھے، بڑے خطیب بھی تھے، ذہانت فطانت بلا درجے کی تھی، اسی وقت اس کا جواب دینے لگے، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیسی غابات کریہ منظرا، اگر تم مرحب ہے تو ہوگا میں بھی وہ ہوں جس کا میری ماں نے نام حیدر رکھا ہے، شیر رکھا ہے، میں بھی جب اپنی کچھار سے نکل آتا ہوں تو پھر شیر کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا ہے، جب میں بھی میدان میں اتر آتا ہوں تو پھر اس کے مقابلے کے اندر کوئی کیچڑ نہیں ٹھہرتا ہے۔ جب انہوں نے اشعار پڑھے انہیں اشعار پڑھے، دونوں بہادروں کو غصہ آتا ہے، اب اپنے آپ کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر لڑائی شروع کرتے ہیں، ادھر ذوالفقار کی تلوار ہے، دو دھاری تلوار ہے، ادھر مرحب ہے اپنی طاقت پر بڑا گمان ہے، ایک دوسرے پر وار کرتے ہیں۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ وار کو روکتے ہیں، کائنات کے رب کی قسم ہے وہ چھوٹے سے قد والے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ گندمی رنگ والے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ جب بہت بڑے بہادر کے سامنے ایمانی قوت لے کر کھڑے تھے، جب اس نے اپنے وار کیے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے روکے، جب انہوں نے وار کیا صحیح طریق کے اندر موجود ہے، سر کے اوپر وار ہوا، اس طرح دو ٹکڑے ہو کر مرحب زمین پر گر پڑا، مسلمانوں نے نعرہ تکبیر لگایا، اس کے بعد سارا قلعہ ان کی بہادری کو دیکھ کر خوف و ہراس کے اندر ڈوب گیا، اور اس قلعے کو صرف ایک کے قتل کی وجہ سے مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا۔ اور یہ وہی بات تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو بتا دی تھی کہ ایسے شخص کے ہاتھ میں ڈنڈا دوں گا اللہ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح دے گا۔ اتنا عظیم انسان، لیکن اس کی زندگی کا عالم یہ ہے، انصاف 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 اس کی زندگی میں امیر المومنین بن گئی، خلیفۃ المسلمین بن گئی۔ ان کی ایک زرہ ہے، بازار میں کسی جگہ گر گئی، گم ہو گئی،
چند دن کے بعد زرہ دیکھی ایک یہودی کے ہاتھ میں اور اس کو بیچنے کے لیے جا رہا ہے. انہوں نے اس کو پکڑا, کہا زرہ تو میری ہے. لگا تیری کیسے ہے, اس کی کوئی گارنٹی دو, کوئی لاؤ, گواہ لاؤ. علی المرتضیٰ رضی اللہ فرمانے لگے میں تجھے کہہ رہا ہوں زرہ میری ہے. کہنے لگا تیری نہیں ہے, کوئی گواہ. اب ان کے پاس کوئی گواہ تو تھا نہیں, گم ہو گئی تھی. اب اس کا مقدمہ چلا گیا قاضی شریح مدینے کے اندر, وہاں بہت بڑے تابعی تھے, شریح اس کا نام تھا, وہ قاضی تھے. علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. اب کون کون مد مقابل, ایک یہودی اور ایک خلیفۃ المسلمین. صرف خلیفۃ المسلمین نہیں, داماد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. صرف داماد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے بابا بھی ہیں. اور جب عدالت لگی, ایک طرف علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ, ایک طرف یہودی کھڑا ہے, فیصلہ کرنے والا مسلمان ہے جن کا فیصلہ کیا جانا ہے. ایک خلیفۃ المسلمین ہے اور ایک مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن روئے زمین پر یہودی ہے. اب ہمارے ہاں ہوتا خلیفۃ المسلمین کا نام سن کے وہ اپنی کرسی چھوڑ کر ان کو بٹھا لیتا, یہودی کو قیدی کروا دیتا, طرح طرح کی سزائیں دیتا. تجھے پتا نہیں ان کا مقام کیا ہے, لیکن اسلام ایسا انصاف سکھاتا ہے, دنیا کے کسی مذہب میں ایسا انصاف نہیں ہے. فرمایا خلیفۃ المسلمین, آپ کا خلیفہ ہونا اپنی جگہ پر بجا ہے, وہ یہودی ہے, اس کا یہودی ہونا اپنی جگہ پر بجا ہے, لیکن میری عدالت میں فیصلہ انصاف کا ہوگا. آپ کی دعویٰ ہے کہ یہ زرہ میری ہے, جی ہاں میرا دعویٰ ہے. تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو دعویٰ کرے وہ دلیل دے دے, اگر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر مدعا علیہ جو ہے وہ قسم اٹھا لے, فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا. اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ فرمایا نہیں, میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں, کوئی دلیل نہیں. فرمایا یہودی کیا تو قسم اٹھاتا ہے کہ یہ زرہ تیری ہے؟ فرمایا لگا ہاں میں اٹھاتا ہوں. اسے کیا لگے جھوٹی ہو سچی ہو, جب انہوں نے دیکھا اس نے قسم اٹھا دی. قاضی شریح نے فرمایا امیر المومنین, بات یہ ہے کہ ہمارا دین, ہمارا اسلام, ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ زرہ اس کی ہے, آپ کی غلط بات ہے. جب اس یہودی نے دیکھا کہ مسلمان قاضی اپنے حکمران کے خلاف اس بات کے اوپر سٹک ہو گیا ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی, اب وہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت یہ ہے کہ زرہ اسی کی ہے, لیکن میں تو کمال سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اپنے پیغمبر کی بات کے اوپر کتنا پہرا دیتے ہیں, اور یہ اسلام کتنا سچا دین ہے. بڑا ہو یا چھوٹا ہو, امیر ہو یا غریب ہو, اعلیٰ ہو یا ادنا ہو, اس کا کوئی لحاظ نہیں. عدل و انصاف سب کو دیا جائے گا, انصاف سب کے لیے رکھا جائے گا. امیر المومنین نے یہ نہیں کہا یار تم مجھے جھوٹا سمجھ, تم مجھے غلط سمجھتی, تجھے میرے اوپر اعتماد نہیں, جیسے ہمارے ہاں کر تو یار تجھے میرے اوپر اعتماد نہیں ہے, چاہو میں تیری بات نہیں سنتا. ہم ایک دوسرے کے رکھ رکھاؤ کی خاطر سارے مسئلے غلط کر دیتے ہیں, لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے نہیں, عدل و انصاف اسی بات کا نام. وہ امیر المومنین عمر ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے ان کے بارے میں ایک بات کہی تھی, جامع ترمذی میں روایت موجود ہے. فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی 2 گروہ ہلاک ہو گئے, اور تیری وجہ سے بھی 2 گروہ تباہی اور بربادی میں چلے جائیں. یہ جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے. مبغض مفرط و محب مفرط. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک گروہ نے انتہا درجے کی محبت کی اور ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, وہ بھی ہلاک ہو گئے. اور ایک گروہ نے, یہودیوں نے ان کے ساتھ انتہا درجے کی نفرت کی اور ان کو سولے پہ چڑھانا چاہا, شہید کرنا چاہا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو اوپر اٹھا لیا. جنہوں نے اس قدر زیادہ نفرت کی ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے. اے علی رضی اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ بھی ایسے ہوگا, جو تیرے ساتھ نفرت کرے گا وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا, اور جو محبت کے اندر ساری حدود کو پار کر جائے گا وہ بھی
तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये किसने कही है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली जामी तिरमिज़ी में मौजूद है। अब हम अपने अपने अकायद की इस्लाह कैसे करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी के साथ मोहब्बत करना ईमान की अलामत है, बुग़्ज़ रखना मुनाफ़िक़त की निशानी है, लेकिन मोहब्बत इतनी नहीं कि आसमान के रब के साथ इनको मिला दिया जाए, बुग़्ज़ नहीं, उनको सहाबियत से निकाल दिया जाए। मोहब्बत करो, एक दायरे में रह कर करो, लेकिन उसकी मोहब्बत में इफरात नहीं होना चाहिए, तफरीत नहीं होनी चाहिए, ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से लोग अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला की मोहब्बत में हद से गुजर जाते। आप देखते हैं मसाजिद के अंदर और तरह तरह की बातें, पहला नारा तकबीर लगता है, दूसरा नारा रिसालत लगता है, तीसरा नारा क्या लगता है? नारा हैदरी लगता है। जरा सोचिए, अल्लाह, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद किनका नाम है? अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का, उनके बाद किसका नाम है? हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का, उनके बाद किसका नाम है? हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला का, उनके बाद किसका नाम है? अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का। ये इजाज़ शिया ने किया, पहले अल्लाह, उसके बाद रसूल, उसके बाद अली रज़ी अल्लाह अन्हु। आज हमारी मसाजिद में भी ये बात लग रही है कि मोहब्बत में इंतहा है। और इससे बढ़कर आप देखते हैं 5 तन पाक, और आप 5 तन पाक को क्या समझते हैं? बाकी सारे तन क्या है? अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन 5 को 5 तन पाक कहा जाता है। 5 तन पाक के नाम का दे दो, 5 तन पाक का वास्ता है, 5 तन पाक के बड़े बड़े नाम बोले जाते हैं। ये तो तन पाक थे, हम भी मानते हैं पाक हैं, लेकिन ये कहने की वजह क्या है? वो ये शिया ये समझता है ये 5 तन सिर्फ पाक थे। नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। शिया की गंदी जुबान ये बात कहती है सिर्फ 5 तन पाक थे, बाकी सारे मुर्तद हो चुके थे। और आज वो नारा अहले सुन्नत भी ले रहा है। अहले सुन्नत में भी ये बात है। आप गाड़ी के पीछे देखेंगे, क्या है? देखने में रहते अल्लाह लिखा हुआ है, और जरा गौर से करीब होकर पढ़ेंगे तो क्या है? अल्लाह के अलिफ के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है, लाम लाम हे के अंदर हजरत फातिमा, हजरत अली, हजरत हसन, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का नाम लिखा है, अनहुम का नाम लिखा है। क्या ये क्या तासुर दिया जा रहा है? ईसाइयों ने क्या कहा था? 3 मिलकर एक अल्लाह, ईसा, मरियम और जिब्रील मिलकर एक अल्लाह बनते हैं। और इन्होंने क्या कह दिया? तुम 3 कहते हो, हम 5 मिलाकर एक अल्लाह बनाने वाले हैं। ये उनकी मोहब्बत में गुलूब है। अल्लाह ताला इस गुलूब से महफूज फरमाए, मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अगर मोहब्बत के अंदर आगे बढ़ोगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तब भी हलाकत है, मोहब्बत से अंदर पीछे हो जाओगे तब भी हलाकत है। मोहब्बत करो, लेकिन एक दायरा कार के अंदर रहकर करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वैसी ही एतदाल वाली मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के खुतबा जुमातुल मुबारक में सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में चंद गुज़ारिशात पेश की गई हैं। हमारे यहाँ 1-2 बातें बड़ी मशहूर हैं कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था, आना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। ये बड़ी मशहूर बात है, हम ये बात मानते हैं। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े सहाबी थे, बहुत ज़्यादा कुरान का इल्म था, 586 अहादीस उन्होंने अपने आगे बयान किए हैं जो हम तक पहुँची हैं। बहुत ज़्यादा महारत रखने वाले थे, वरासत के उलूम के अंदर बड़े बेहतरीन फैसले करने वाले थे। लेकिन ये बात कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है, ये 100% मन गढ़ंत और झूठी बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा नहीं फरमाया था। दूसरी बात और आखिरी बात, ये बात भी बड़ी मशहूर है, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलीयुन मौलाहु। ये रिवायत जामी तिरमिज़ी में मौजूद है, लेकिन इसको बयान करने के अंदर बहुत बड़ा धोखा दिया जाता है। मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, तो मौला का माना ये मददगार लेते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि अगर आप अरबी डिक्शनरी देखें, मौला लफ्ज के 19 से जायद माने हैं। मौला का माना दोस्त भी होता है,
مولا کا معنی بھائی بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی کسی غلام کو آزاد کرنے والا بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی جس غلام کو آزاد کیا وہ بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی چچا کا بیٹا بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی سردار بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی وہ جس کے ساتھ معاہدہ کیا گیا وہ بھی ہوتا ہے، مولا کے بے شمار معنی ہیں، لیکن اب اپنی مرضی کا لے کر معنی کر لینا یہ انصاف نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب پیارے پیغمبر علیہ السلام کیا تھے؟ مسلمانوں کے سردار تھے، مسلمانوں کے پیغمبر تھے، مسلمانوں کے محبوب تھے۔ مولا کا معنی محبوب بھی ہوا کرتا ہے، تو یہ معنی لیے جائیں۔ اگر مددگار والا معنی لیں گے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ پر بھی بہت زیادہ اعتراضات آئیں گے، کیونکہ آپ مددگار نہیں تھے۔ آپ کے پاس سے اب ہم مال مانگنے کے لیے آتے ہیں، 10ویں سپارے کے آخر میں آپ نے فرمایا میرے پاس نہیں ہے، میں آپ کو کہاں سے دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی خود اگر ان کو مددگار سمجھا جائے، اب آپ ذرا دیکھیں آپ کا بیٹا، اس کے اوپر کوئی ناگہانی اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی اس کو مارنے لگے، قتل کرنے لگے، آپ کے پاس پوری قوت طاقت موجود ہو کہ آپ اس کو بچا سکتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی کہیں چل ٹھیک ہے کر لے قتل، اب کیا آپ کو اچھا بات سمجھا جائے گا یا برا؟ یقیناً برا سمجھا جائے گا، اور آپ کو بھی قاتلوں کے اندر برابر کا شریک سمجھا جائے گا۔ اس نے جانتے بوجھتے مروایا، چاہتا تو یہ چھڑا دیتا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بہت خطرناک شہادت ہے، بڑی دردناک شہادت ہے۔ اگر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا تھے، مشکل کشا تھے، بچانے والے تھے، پھر اپنے بیٹے کو کیوں نہیں بچایا؟ اور خود آپ جانتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں مسجد کی طرف، رمضان کی پہلی تاریخ ہے، اور آپ کو ابن ملجم ظالم نے آپ کو ظلم کے ساتھ شہید کر دیا۔ اگر وہ پہلے مشکل کشا تھا تو یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ جو اپنے آپ کے بارے میں نہیں، وہ ساری دنیا کا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ روایت تو صحیح ہے، جس کا میں دوست اس کا علی دوست، جس کا میں سردار اس کا علی سردار، جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب ہے۔ لیکن یہاں سے یہ معنی مددگار والا لینا، پھر یہ ان کے اوپر بہت بڑا دبال آتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنے کی اور اعتدال کے اوپر رہ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔